الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 83-84 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سورہ کے مخاطبین کو توجہ دلائی گئی کہ وہ اگر قرآن کو اپنے تعصبات سے بالاتر ہو کر دیکھتے تو اس کی قدر پہچانتے، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہیں یہ ان کے دلوں میں جو روگ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور نتیجے کے لحاظ سے اللہ کی رحمت ہے۔ انسان کو جو جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگر اس کو پتہ چلے کہ اس کا کوئی علاج دریافت ہو گیا ہے تو یہ انتہائی خوشی کی خبر ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید انسان کے نفس کو، انسان کے علم کو، انسان کے فہم کو، انسان کی بصیرت کو اور اس دنیا کے بارے میں انسان کے فیصلوں کو جو روک لگ جاتے ہیں ان کے لیے شفا کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ اور جس طرح کہ عربی محاورہ ہے کہ شفا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی آگے بڑھ کے قائل بن جائے، وہ سوال کرے، پوچھے، جاننے کی صحیح کرے کہ میرے اندر اگر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یا میں علم کی اس الجھن کو حل نہیں کر پا رہا یا میرے عمل کی میرے علم سے مطابقت نہیں پیدا ہو رہی یا میں اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے میں غلطی کر رہا ہوں، تو کیا ان الجھنوں کا کوئی حل ہے؟ وہ یہ دیکھے گا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر تنہا یہی کتاب ہے جو ان سب سوالوں کا ایک واضح جواب بھی دیتی ہے اور ان ساری بیماریوں کا علاج بھی کرتی ہے۔ اس پہلو سے قرآن کو یہاں شفا کہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور شفا کے لیے طلب ضروری ہے۔ انسان کو شفا جہاں سے بھی حاصل ہو سکتی ہو وہ تو اللہ کا کیا ہوا اہتمام ہے۔ اس نے کتاب کی صورت میں کر دیا، معالجین کی صورت میں کر دیا، پیغمبروں کی صورت میں کر دیا، علماء کی صورت میں کر دیا، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہی جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ جاء بقلب منیب، وہ آئے گا، پوچھے گا، جاننا چاہے گا، سمجھنا چاہے گا تو یہ اس کے لیے شفا بنے گی۔ تو فرمایا کہ اگر انسان کے رویے میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس وقت تو یہ قرآن ایک تاریخ بن چکا ہے، اور ہمارے لیے جس طرح یہ ایک غیر معمولی نعمت کے طور پر میراث میں منتقل ہو رہا ہے، باقی دنیا کے لیے بھی ایک خدائی اعلان ہے۔ تصور کیجئے جب یہ آسمان سے اتر رہا تھا، اللہ کا پیغمبر موجود تھا، لوگوں کے درمیان موجود تھا، ایک لمبا عرصہ 22-23 سال کا عرصہ پیغمبر نے لوگوں کے درمیان میں گزارا ہے، اپنی قوم کے درمیان، ایک چھوٹی سی بستی میں 10-12 سال ایک جگہ اور پھر بھی کچھ زیادہ دور نہیں۔ تاہم جو سمجھنا چاہتے تھے ان کے لیے شفا بھی بنا اور رحمت بھی، اور جن کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ان پر تبصرہ کیا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وہ جو اپنی جان پر ظلم ڈھانے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں، انہوں نے
اپنے مرض کے ساتھ جینے ہی کا فیصلہ کر رکھا ہے، ان کے لیے یہ خسارے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ہر بات ان کی الجھن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ہر سورہ، ہر آیت جب نازل ہوتی ہے ان کے لیے نئے سوالات پیدا کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے تعصبات کو چھوڑ کر حقیقی سائل بن کے کبھی رجوع ہی نہیں کرتے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر منطقی صغرا کبرا قائم کیا جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اطلاع مل چکی کہ اتنی بڑی نعمت آسمان سے نازل ہو رہی ہے، چلیے ابھی آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے یا نہیں، لیکن یہ اعلان، تنہا یہ اعلان ہی سب کام چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت کروڑوں کی تعداد، اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، یہ طلب کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ اللہ کی کتاب دنیا میں موجود ہے، ہم طالب علم کی طرح اس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ اس کی نفسیاتی وجہ بتائیے۔ وجہ تو بہت سی ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ قبول حق میں یا حق کی طرف رجوع میں یا اپنی الجھنوں کو حل کرنے میں جو رکاوٹیں انسان خود پیدا کر لیتا ہے، ان کی فہرست اگر ترتیب دی جائے تو وہ دسیوں تک پہنچتی ہے۔ قرآن جگہ جگہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت اس کے قریب اس کو میسر ہوتی ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، علم ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ معلوم نہیں کیوں اس کے اوپر یہ عجیب صورتحال طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اعراض کا رویہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ لپکے جائے اللہ کی کتاب کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنی الجھنیں پیش کرے، ایک لمحہ بھی اس کے لیے ضائع نہ ہونے دے، وہ نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ بارہ آپ نے سنا ہوگا، یہ محاورہ ہے کہ قدر نعمت بعد زوال۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اماں ہوتی، اچھا ابا ہوتے، اچھا فلاں شخصیت ہوتی، فلاں استاد ہوتے، لیکن جب حاصل ہوتی ہے نعمت تو انسان کا عمومی رویہ اس سے اعراض کا ہوتا ہے، وہ دنیا جہان کی چیزوں کی طرف رجوع کرے گا، اسی نعمت سے گریز کر کے بیٹھا رہے گا۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی کتاب سب امراض کے لیے شفا ہے۔ تو دیکھیے اس کے اوپر کیسے انگلی رکھی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے، یعنی اس وقت کبھی قدر افزائی کے لیے تیار نہیں ہوتا، جانے کے بعد ہاتھ ملتا رہتا ہے، لیکن کبھی استفادے کے لیے، کبھی الجھنیں دور کرنے کے لیے، کبھی اپنا ذہن لے کر اس کتاب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت کی صورتحال پر تبصرہ ہے کہ تمہارے اندر، تمہاری بستی میں ہم نے ایک شخص کا تم میں سے انتخاب کیا ہے، تمہاری زبان میں گفتگو کر رہا ہے، تم تک خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، 2 قدم اٹھاؤ تو اس کا دروازہ ہے، دستک دے کے اس سے بات کر سکتے ہو۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اس وقت تو، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت تو ہم آسمان پر پوری توجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو بیان کیا نا کہ ان سے کہو کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اس وقت تو میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، اس وقت تم سوال کرو گے، الجھن پیش کرو گے۔ اس قرآن مجید میں دسیوں آیات ہیں جو اگر لوگ سوال نہ پوچھتے تو نہ نازل ہوتی، وہ یسلون سے نازل ہوئی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان کو یہ الجھن درپیش ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے، وہ یہ نتیجہ نہیں نکال پا رہے۔ تو اسی کے بارے میں کہا کہ جب میرے بندے میرے کسی معاملے میں کوئی سوال کرتے ہیں، میری صفات، میری ذات، میرے احکام، میری شریعت، ان سے کہو اس وقت تو میں بالکل قریب ہوں،
سن رہا ہوں، پیغمبر کے ذریعے سے جواب دے رہا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، ان سے کہو مجھ سے پوچھو۔ لیکن لوگ اس نعمت کی قدر کرنے کی بجائے اعراض کر کے اور پہلو بدل کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اعراض کر کے اور پہلو بدل کے بیٹھنا ہے جو خسارے میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور انسان کو شفا سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نعمت موجود ہے، لیکن انسان کو کیا کریں؟ اس کا معاملہ ہی یہی ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے پہلو بدل لینا اعراض کی تصویر ہے، یعنی اعراض کرتا ہے کہ بعد جو کہا کہ پہلو بدل لیتا ہے، تو یہ جو صورتحال آدمی کی ہے، یعنی پیغمبر پاس ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، خدا کی کتاب موجود ہے، لیکن اعراض کر کے بیٹھے ہیں، تو اس کی تصویر ہے جس کے لیے آیت میں نا بجانبی کے الفاظ آئے ہیں۔ اور یہ اعراض ہے کہ جو پہلے سوال کو اپنی جگہ رکھتا ہے، پھر اشکال کو ذرا مضبوط کرتا ہے، پھر کچھ کانٹے اگاتا ہے، اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نفرت، بیزاری اور غرور و تکبر۔ اس کو بیان کر دیے، ان سے اعراض میں نفرت، بیزاری اور غرور و تکبر کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ اس کو پہلو بدلنے سے، نا بجانبی سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ تو نعمت ملنے کے بعد رویہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب مصیبت پہنچتی ہے، یعنی نعمت چھن جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یاس ہی یاس، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، یہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، دیکھیے ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں رہا۔ تو یہ صورتحال مال میں، اقتدار میں، دولت میں، علم میں، ہر چیز میں ایسے ہی ہوتی ہے۔ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ آیا زمانہ کہ خدا کا پیغمبر اٹھا لیا گیا اور سوالات پیدا ہوئے، تو دیکھیے کیا کیا مراحل پیش آ گئے۔ حل کرنے والے لوگ موجود تھے تو حل ہوئے، اور جب نہیں ہوئے تو پھر ہزاروں کی جانیں گئیں۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے جب انسان کے اندر رجوع کا سچا داعیہ نہ ہو۔ یہاں یہ آیت اسی سیاق میں آئی، ان کا حال بھی یہی ہے، یعنی انہوں نے بھی اصل میں اس قرآن کے معاملے میں یہی اعراض اور پہلو بدلنے کا رویہ اختیار کیا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، اس لیے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا لوگوں کو، اگر انہوں نے غلط رویوں ہی پر جینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو جئیں گے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے اپنی اس ہدایت کے معاملے میں یہ طریقہ تو اختیار نہیں کیا کہ کسی کو پکڑ کر زبردستی منوا لیں۔ تو کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص کا ایک شاکلہ ہوتا ہے، وہ اپنی شخصیت کے لیے ایک طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ طریقہ ایک سچے طالب علم کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ طریقہ ایک متکبر انسان کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، اور ہم کیوں سوال کریں، اور ہم کیوں اس معاملے کی، اور ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور حقائق ہم پر جتنے واضح ہیں کسی دوسرے پر کہاں سے واضح ہو جائیں گے۔ ایک طالب علم کا رویہ ہوتا ہے، وہ بچوں سے بھی سیکھتا ہے، اس کے لیے سوال خدا کی نعمت ہوتی ہے، وہ اپنی الجھنوں کے ساتھ 2 دن بھی نہیں گزارتا، جیتا ہے۔ لیکن بہرحال انسانوں کے سامنے یہ سارے حقائق واضح ہونے کے باوجود لوگ اپنے لیے کیا طریقہ اختیار کریں، یہ انہی کا فیصلہ ہوتا۔ تو فرما دیا کہ چونکہ ہم نے اس دنیا میں لوگوں کو آزادی دی ہے، دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا، وہ جو طریقہ اپنے لیے اختیار کر رہے ہیں ہم صرف متنبع کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے کیا نکلیں گے۔ طالب علمانہ ذوق کے ساتھ معاملات کو سمجھیں گے، علم کی الجھنیں حل کریں گے، عمل کے مسائل کو دیکھیں گے، تدبیروں پر گفتگو کریں گے، اور ہر وقت تبادلہ خیال جاری رکھیں گے، تو خدا ان کے لیے وہی راستے کھولے گا جو سچے طالب علموں کے لیے کھلتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو ان کے خسارے میں اضافہ کرتی چلی جائے گی، اور یہ خسارہ علم میں بھی ہوگا، یہ عمل میں بھی ہوگا، یہ نتائج میں بھی ہوگا، یہ ہر چیز میں ہوگا، یہاں تک کہ خدا کے سامنے بھی قیامت میں کھڑے ہوں گے
تو اگرچہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہاں میں تمام اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ وہ فیصلے جو دنیا میں کر لینے تھے وہ وہاں سنائے جائیں۔ تو اس کو بیان کیا اور فرمایا کہ کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے انہیں جو ٹھیک سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہو، تمہارے ہاں تو دروازے کھلے ہیں، تم تو دعوت دے رہے ہو اور ہمارا پیغام پہنچا رہے ہو اور ہماری کتاب پڑھ کے سنا رہے ہو، تم تو ان کو قانون کی اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہو، تمہارے معلم ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اگر طالب علمانہ رویہ اختیار نہیں کیا اور اپنے خسارے کا اہتمام کیا ہے تو یہ کر لیں، تمہارا کیا اس کے جواب میں رد عمل ہونا چاہیے؟ فرمایا یہ کہ موقف حق پر جمے رہو اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ میں نے لکھا ہے یہ تفویض کی آیت ہے، گویا ہدایت فرمائی ہے کہ موقف حق پر جمے رہو اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون سیدھے راستے پر ہے۔ ربکم عالم بمن هو اہدیٰ سبیلا، تسلی دی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہر شخص کو، ظاہر ہے ہر شخص اپنے لیے ایک طرز عمل اختیار کر کے بیٹھا ہے، قریب ہے یا دور ہے، ہر ایک نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے، یہی اس کی ہدایت اور یہی اس کی گمراہی کا باعث بن رہا ہے۔ بنیادی اصلاح بھی طریقے ہی کی ہوتی ہے، رویے اور طریقے یہی خسارے کا باعث بنتے ہیں۔ علم کی غلطی اگر ایک طالب علم کو بھی لگ جاتی ہے تو وہ تو اس کے لیے اجر کا اور اللہ کے ہاں عنایتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ رویے ہیں، اور یہ رویے ہیں کہ جو انسان کو حق سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے تسلی دی ہے کہ تمہاری تعلیم میں کوئی خرابی نہیں ہے، تمہیں اپنا موقف جو کچھ ہے وہ بیان کرنا ہے، اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ یہ فیصلہ اب اللہ ہی کرے گا کہ سیدھے راستے پر وہ ہے کہ جو ان کے دروازوں پر دستک دے کر ان تک حق پہنچا رہا ہے اور ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے، یا یہ ہیں جو اعراض کر کے پہلو بدل کے اس متکبرانہ ذہنیت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ کس خسارے میں اپنے آپ کو مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ یہ تنبیہ درمیان میں آ گئی تھی، اس کے بعد پھر اب کچھ سوالوں کو لے لیا ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے جو تم پر وحی کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ روح کا لفظ ایک ہی معنی میں مستعمل ہو گیا اور وہ یونانی علمیات سے منتقل ہوا۔ قرآن مجید میں روح کا لفظ متعدد معنی کے لیے آتا ہے، ان میں سے ایک وحی بھی ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر تو بالکل روح کے لفظ کو اسی طرح استعمال کیا ہے کہ اوحینا الیک روحنا، ہم نے اپنی وحی تمہاری طرف اتاری ہے۔ یہاں پر بھی سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے کہ سوال وحی کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، چونکہ پیچھے قرآن کا ذکر ہوا تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ قرآن کو دیکھنا اور قرآن کو سمجھنا اور یہ کہ اس کے اندر کیا ہدایت آئی ہے اور یہ کن پہلوؤں سے ہمارے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، یہ موضوع نہیں بن رہا۔ یہ سوال ہے کہ اچھا یہ جو وحی آتی ہے اور جس کے ذریعے سے یہ دیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کچھ کھلے تو اس پر غور کریں۔ تو اس ذیل میں یہ سوال پیدا ہوا۔ وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ روح کا لفظ یہاں وحی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، یعنی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں ان کی حقیقت قرآن میں اسی لفظ سے بیان کی گئی ہے۔ یعنی امر الہی کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ یہ گویا امر الہی ہے جو کبھی لفظ اور کبھی نفس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو کلام صادر ہوتا ہے وہ اگر الفاظ کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی یہی چیز کار فرما ہوتی ہے، اور اگر وہ نفس کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی یہی۔
جبریل امین بھی اسی کا ظہور ہے، اسی وجہ سے ان کو روح القدس یا الروح کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ ان کو بھی اسی اعتبار سے روح القدس یا روح کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن نے یہ کہا کہ آپ پر ہم نے ایک روح وحی کی ہے، جس طرح کہ سورہ شورى کی آیت 52 اور بعض دوسرے مقامات میں فرمایا ہے، تو منکرین نے اسے استہزاء کا موضوع بنا لیا۔ یعنی قرآن نے جب یہ کہا کہ ہم نے آپ پر ایک روح وحی کی ہے، تو انہوں نے اس کو مذاق کا موضوع بنا لیا کہ یہ روح کیا چیز ہے جو تم پر نازل کی جاتی ہے۔ قرآن نے یہ اسی سوال کا حوالہ دیا ہے۔ یہ سوال ہے، وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے۔ ان سے کہو قل الروح من امر ربی، یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے۔ یعنی جس طرح سے مجھے یا آپ کو بلا تشبیہ بات سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں بھی ظاہر ہے کہ یہ طریقے اسی لیے اختیار کیے ہیں کہ ہم انسانوں کی کمزوریاں ہم اپنے ماحول کی مثالوں ہی سے چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، یا باپ کوئی بات کہنا چاہتا ہے، یا کوئی معلم یا کوئی اور شخص، تو ایک چیز صادر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ الفاظ ہوں گے جو کبھی اپنے اندر حکم لیے ہوتے ہیں، کبھی ترغیب لیے ہوتے ہیں، کبھی تلقین لیے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے بہرحال الفاظ ہی ہیں۔ یعنی وہ جو مدعا ہے اندر، وہ الفاظ پر سوار ہو کے، الفاظ کو راکب بنا کے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی امر صادر کرتے ہیں تو وہ کس طرح صادر ہوتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے، یعنی جس کو آپ امر کہتے ہیں، وہ اسی طریقے سے کبھی لفظ بن کر مخاطب تک پہنچتی ہیں، جیسے کہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور کبھی پھونک بن کر نتیجہ پیدا کر دیتی ہیں، جیسے کہ نفخ روح میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے۔ ان سے کہو یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، یعنی حکم کے صدور کا ایک طریقہ ہے، وہ ایسے صادر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تنبیہ کی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ انسان کے علم کے حدود، یہ سب سے پہلا علم ہے جو انسان حاصل کرنا چاہیے۔ میرے یہ حقیقت ہے کہ اپنے حدود علم کو نہ پہچاننے میں انسان نے جو غلطیاں کھائی ہیں، جن وادیوں میں سرگرداں رہا ہے، جن بھول بھلیاں میں گیا ہے، جن الجھنوں میں اس نے اپنی زندگی بسر کی ہے، اس کی اب ہزاروں سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ وہ حدود علم کو نہ پہچاننے کی تاریخ ہے۔ وجود کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی میں وجود کے مظاہر کو دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے وہ اسی طرح آتا ہے، چیزیں میرا مشاہدہ بنتی ہیں، مشاہدے سے میں چیزوں کا استخراج کرتا ہوں۔ یہ استنباط دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی ان کو انفر کرنے کا عمل، یا وہ وجوب کے انداز میں ہوگا، یہ تو لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے میرے شعور کی ساخت یہ ہے کہ میں فعل کو دیکھوں گا تو لازماً فاعل کی طرف رجوع کروں گا، میں اثر کو دیکھوں گا تو لازماً مؤثر تلاش کروں گا۔ اور بہت سے معاملات میں یہ استنباط امکان کے حد تک ہوتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں سے آگے انسان کے پاس کوئی جاننے کے ذریعے نہیں ہے۔ اس کا سارا علم اصل میں ان چیزوں سے اٹھتا ہے جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ ان سے اوپر اٹھ کر اس کے پاس عقلی استدلال کا ذریعہ وہی وجوب پیدا کرے گا یا امکان پیدا کرے گا۔ یہاں اس کے حدود علم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک قوت رکھی گئی ہے جو خیال آرائی کر سکتی ہے۔ یہ سارا فکشن اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں اندازے اسی سے لگاتا ہے، نئی نئی ایجادات کے منصوبے اسی سے بناتے ہیں، اپنے تخیل میں چیزوں کو ایک صورت دیتا اور اس سے نئی دنیایں پیدا کر لیتا ہے۔
تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو یہ صلاحیت موجود ہے اس کو کام میں لے کر اپنی ایک مابعث طبیعت بھی بنا لے۔ چنانچہ اس نے بنانے کی کوشش کی ہے اور صدیوں تک کوشش کی ہے، اس میں سوائے خسران کے کچھ حاصل نہیں ہوا، سوائے بھول بھلیاں میں الجھنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہاں اس لیے یہ تنبیہ کی ہے کہ اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اپنے اس علم پر قناعت کرو جو خدا دے دیتا ہے، اور ان چیزوں میں اپنا علم بڑھاؤ، اور وہاں دعا بھی کرو کہ رب زدنی علما، جو تمہارے دائرہ علم کی چیزیں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ دائرہ علم کی چیزیں وہ ہیں جو یا میرے مشاہدے میں آتی ہیں، میرا تجربہ بنتی ہیں، یا میرے عقلی استنباط کے لازمی یا امکانی نتیجے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، یا میرے اخلاقی وجود کے تقاضے پیدا کرتی ہیں، یا میرے جمالیاتی احساس کی تشکیل کر دیتی ہیں۔ میرا دائرہ علم یہی ہے، اس سے آگے ایک قدم بھی رکھا جائے تو فروغ تجلی بسوزت پرم، پھر آپ نہیں بڑھ سکتے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو خائب و خاسر کر لیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا ہے کہ یہ تو بتائیے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روح کی صورت میں، وحی کی صورت میں صادر ہوتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، تمہارے مشاہدے کی چیز قرآن ہے، اس پر توجہ کرو، اس کے لیے اپنی عقل استعمال کرو، اس کو موضوع بناؤ۔ یہ تو میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میرے امر کے صدور کا طریقہ ہے، اس کو تم اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ اس میں اے پیغمبر تمہارے کسی ارادہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں، یعنی یہ تو نہیں کہ تم نے یہ قرآن اپنے اوپر اتار لیا ہے، یہ میرا امر تھا، میں نے فیصلہ کیا، تمہارا انتخاب کیا، اور میں تمہاری طرف اتار رہا ہوں۔ اس کے بعد مزید تنبیہ کے لیے، ظاہر ہے کہ اس میں جو تنبیہ کا رخ ہے وہ سوال کرنے والوں کی طرف ہے۔ فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَذَهَبْنَا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، یہ کھول دیا اب اس کو کہ روح سے مراد وہی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے یہ تمہاری طرف وہی کیا ہے وہ چھین کر لے جائے۔ یعنی یہ کون سی چیز ہے ایسی؟ تم سے آ کے پوچھ رہے ہیں، یسألونک عن الروح، سوال تم سے کر رہے ہیں، تم کو استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہیں، جیسے یہ سب تم نے کر ڈالا ہے، تمہارے اختیار میں کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے انتخاب کیا اور ہم ہی نے یہ سب کیا ہے۔ جب ہم نے یہ وہی کیا ہے تو دینے کا فیصلہ بھی ہمارا ہے، اور چاہیں تو آج یہ سلسلہ منقطع کر دیں۔ الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، تو فرمایا کہ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر اس کے لیے تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ تم اس سے سرفراز ہوئے ہو، یہ اس کی عنایت اور کرم ہے، تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا اور نہ تمہارے کسی ارادے و اختیار کو کوئی دخل تھا۔ دوسری جگہ اس کو ایک دوسرے پہلو سے واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب ارادہ شامل ہو جائے کہ کوئی آسمان کی وحی آئے، کوئی الہام ہو، کوئی حقیقت کھلے، کوئی کشف کے لیے توجہ کی جائے، تو فرمایا کہ ٹھیک یہ خواہش پیدا ہونے کا موقع ہے جس کے بعد ہم شیاطین سے کہتے ہیں جاؤ اس شخص کے پاس۔ اب یہ شیاطین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ ما ہوا علی الغیب بزنین، وہ تو کبھی ان چیزوں کا حریص تھا ہی نہیں کہ شیطان اس کے پاس آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اللہ ہی کا کرم ہوا اور اس نے یہ رحمت فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ ان فضلہ کان کبیرا، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے، یہ اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے، اسی کا انتخاب ہے۔ میں نے لکھا ہے ان آیتوں میں خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جو بات فرمائی ہے وہ انہی لوگوں کو سنانا مقصود ہے جن کا سوال اوپر نقل ہوا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ یہ کلام نہ پیغمبر نے گھڑا ہے، نہ اس کے نزول میں اس کی کسی کوشش کو کوئی دخل ہے، یہ سراسر ہمارا تصرف اور ہماری عنایت ہے،
اور اگر ہم اس کو چھین لیں تو پیغمبر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کلام تصنیف کر کے پیش کر سکے۔ تو آگے پھر یہ بتایا ہے کہ تمہیں اس قرآن پر کہاں سے غور کرنا تھا، وہاں سے نہیں کہ جہاں سے یہ آ رہا ہے، وہ کیسے آتا ہے، فرشتہ کون ہے، لیک کیسے آتا ہے، اس سے کہ جو کچھ آیا ہے وہ کیا ہے، اور کیا وہ فی الواقع کسی عام انسان کا قول ہے یا تمہارے پروردگار کی نعمت تم پر نازل ہوئی ہے، یہ وہاں سے تم کو غور کرنا تھا۔ تو وہاں پھر وہی بات بیان کی گئی ہے جو قرآن جگہ جگہ اپنے بارے میں کہتا ہے، اس کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔